قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں لڑکا دوں, جسے چاہے لڑکی دوں, جسے چاہے دونوں دوں, جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے, ہم کو مانگتے رہنا ہے. جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل اگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی, اور اس سے پہلے بھی آف کورس میں کام کرتی تھی, پیسہ تھا, بٹ پتہ نہیں کیا ہوا, جو 2013 سے میرا پہلا عمرہ کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. اب سفر تو شروع ہو گیا, تو جب میں وہاں جاؤں نا, میں 2000 الحمدللہ 13, 14, 15, 16, 17 5 سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا, میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا. اور جبھی بھی میں جاؤں, مجھے آنیسٹلی آپ یقین کرو گے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بیکاز کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا جادو کر دیا, اب میں کسی کو بولوں گی تو پتہ نہیں وہ یقین بھی کرے گا کہ نہیں. تو میرے ساتھ میں آپ لوگوں سے وہی بات شیئر کروں گی جو سننے میں نا بہت عجیب لگتی ہے, پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے جب میں کچھ بھی سنتی ہوں نا, کسی کے ساتھ کوئی بزرگ کے ساتھ یہ ہوا, تو میں نے کہا نہیں, وہ تو بزرگ تھے, جب میرے جیسے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ سٹوریز سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت عجیب سٹوری ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ہماری عادت ہے نا یہ چیز کرنے کی. تو جو میں آف کورس کام کر رہی تھی, میں تھوڑا پاپولر ہو گئی تھی بگ باس سے آنے کے بعد, اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ, تو آئی واز لائک واو یہ وہ. بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار, اور جب آف کورس جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے ویسے ہی رونا آ جاتا ہے, وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے, وہ خوشی کے آنسو ہے, اور آف کورس غم کے. وہاں جا کے انسان کو, میں کہتی ہوں جب سے اس کا ہوش سنبھالا ہوگا تب سے لے کے ابھی تک کے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں فار سم ریزن. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا, اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو, خوب دعا مانگو, اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے, دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. بہت ساری یہ روایتیں نا میں نے اپنی لائف میں توڑ دی. میں نے کہا یہ سب من گڑت کہانیاں بند کرے, لیکن آپ تو کعبہ صرف دیکھنے میں ہی اللہ کی کتنی کہتے 20% رحمتیں اترتی ہے, جو اوور آل یہ فضائل اعمال میں ہے, والیوم 2 میں. ابھی میری نئی تعلیم ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, پلیز معاف کر دینا. آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو, مطلب وہ ہوتا ہے نا ٹیچر کے آگے بچہ بول رہا ہے وہی بات ہے. تو بس آپ لوگ سب میرے ٹیچر ہو, اور میں کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی اور بولنے کی. جب میں بولتی ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے اور پکا, اور آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کا صرف یہی نظریہ ہے کہ وہ عمل میں اپنے اندر لے آؤں, کیونکہ ہم کو سب کو شیطان سے بچنا ہے مرتے دم تک. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا, میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے, اور کام دے دے, اور پاپولر کر دے. میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے, جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا, میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں, پر میرے لیے یہ ورڈ ہدایت میرے لیے بہت ویلیو کرتا ہے, بہت. اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل دی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو اسبابی طور سے دکھتا ہے, میں سوچتی ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف, اور اس میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو جب میں اینڈ آتی ہے نا ایک اور کہ آئی واز لاسٹ اینڈ ہی فاؤنڈ می اینڈ ہی گائیڈڈ می, میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو میں قرآن شریف ابھی بھی جبھی بھی پڑھتی ہوں, اور جب وہ آیت آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں نا, میرے آنکھ سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں, اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت, کیونکہ
میں خود ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی. بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے. تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے اس حرام سے بچا لے اور مجھے حلال پہ ڈال دے. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. اگر میں یہ کام چھوڑوں تو میں کروں کیا؟ مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے, جاب پہ تو میں جا نہیں سکتی, تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی دنیا ایسی ہے نا, یہ بہت سیڈ چیز ہے جو میں نے شادی کے بعد بھی بہت ایکسپیرئنس کیا ہے لوگوں کے ذریعے, بٹ میں ادروائز آپ کو ایکسپیرئنس بتاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں, جو لوگ تھوڑے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں میرے جیسے, وہ کہتے ہیں سب چھوڑ دو, سب چھوڑ دو, ہدایت پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ. اور یہ تو فحاشی ہے اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے کام کرنا بے شک غلط ہے. بٹ جب انسان سدھرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اپنے تانوں کی بارش کر دیتے ہیں کہ انسان الٹا پیر بھاگ جائے, کہ بھلے میں سیدھا ہو جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ یار میں نے اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی, کیونکہ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں واپس جہاں سے آئی ہوں میں وہاں چلی جاؤں. کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا, انسان تانے, آج ہم گھر میں تانے سنتے تو کیسا لگتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤ, ہوتا ہے نا کبھی کبھی فیلنگ, بھاگنا نہیں ہے بٹ وہ فیلنگ آتی ہے نا ایک انسان کو. تو جب اتنی سی چیز پہ جب آپ کی امی آپ کو کچھ بول دے یا کچھ ایسا ہو جائے تو انسان سوچتا ہے یار کتنا, کیوں ایسے یار, مجھے کیوں تانے دے رہے, انسان کتنا روتا ہے. تو آپ سوچو جو انسان چینج ہو کر آتا ہے, جب اس کے لیے یہ سب بولا جاتا ہے تو وہ چیز لینا, ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت, کیونکہ وہ آلریڈی اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی بولو اس کا ایموشن انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو سب تو کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو, صحیح راستے پہ صحیح راستے پہ, پر جب انسان اگر وہ لڑکی ہے خاص طور پہ, اگر وہ چیزیں چھوڑ دیتی, صحیح راستے پہ آ جاتی ہے, تو کوئی دینی گھر اسے اپنا بیٹا نہیں دیتا. تو جب آپ اپنا بیٹا نہیں دو گے تو اگر وہ لڑکی صحیح راستے پہ آ کے صحیح چیز اپنانا چاہے گی تو وہ اس میں آگے کیسے بڑھے؟ ہم جب یہ بات آتی ہے نا قربانیوں کی, اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم نا یہ سارے ایگزامپلز لوگوں کو تو بہت اچھے سے دے دیتے ہیں, بٹ جب وہ اپنے پہ آتی ہے نا تو ہم وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساس سسر کی, کہ جو یہ سارا سچویشن دیکھ کر مجھے خوشی خوشی ایکسیپٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیے, کیونکہ ہوتا نا جو انسان عالم ہوتا ہے تو ان کے جو سراؤنڈنگ والے ہوتے ہیں وہ ان کا دماغ, کچھ لوگ, ناٹ آل, کچھ لوگ ایسا دماغ میں فطور بٹھا دیتے کہ سامنے والا جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے نہیں کرنے دیتے, کیونکہ اس کو اتنا ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ آپ تو اس سے شادی کر رہے ہو, یہ ٹکے گی کہ نہیں. مطلب میری نکاح پہ تو ایسی ایسی باتیں اٹھی تھی, میں ٹکوں گی کہ نہیں, شادی میری 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گی, اور میں واپس وہی ہو جاؤں گی جو میں تھی. اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے اور ان سب کو دکھا دے کہ یہ لوگ کتنے غلط ہیں. اور شاید جب وقت جائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاید اپنا نظریہ بدلے. مجھے جو چیز سے میں گزر رہی ہوں ابھی, اور جو تکلیف چیزیں سن کر مجھے ہو رہی ہے, لیکن میرے کچھ چیز کو لوگوں تک ایسے پہنچا کہ میرے بعد آنے والی لڑکیوں کے لیے آسانی کر دے, تاکہ میرے جیسی جو اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے. اور انس کو دیکھ کر جو لڑکے ہیں وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہمیں لایا گیا, ہمیں باتوں کے لیے تو نہ لایا گیا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, لیکن اگر میں وہ عمل نہیں کرتی ہوں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے نا کہ جب آپ دائی بنو اور جب آپ لوگوں کو کچھ بولو, اگر میں آج آپ کو بولوں گی نا کہ آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو مجھے 4 رکعت تو ایٹ لیسٹ پڑھنے والی ہونا چاہیے, تب اللہ میری باتوں میں وہ وزن دیں گے اور وہ زور دیں گے جو آپ لوگوں کے دل میں جا کے اترے گی. ورنہ صرف باتیں یہاں سے سیدھا وہ ڈور کے باہر ہوا میں نکل جانی ہے. پھر اللہ کہیں گے جب یہ خود ہی کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ کے دلوں میں لانا مشکل ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم
किस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। हमें सोच के साथ, हमें कहते हैं ना, हम प्रीच करने वाले नहीं बने सिर्फ, यू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। आप जो बोलते हैं आप खुद प्रैक्टिस करें। तो मैं ऑफ कोर्स बातें करने से पहले मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जितनी चीज मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो चीज बातें करती हूँ, और जो चीज़ मैंने नई नई अमल में लाई है मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि मैं शेयर करूँ, ताकि साथ ही साथ जिन किसी को एक्चुअली पता, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मुझे मेरे शौहर एक कोई बता देते कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ने के बाद ये ज़्यादा ज़रूरी है और इससे फलाना फलाना फ़ायदा है। पता है मेरी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? मैं जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दूँ ताकि सब पढ़ ले और सबको ये फ़ायदा हो जाए। आज अल्लाह ने ऐसा किया है कि ये फीलिंग सबसे पहली फीलिंग है जो मेरे दिल में आती है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। जैसे इन्होंने कहा, कुरान में लिखा है उखरिजत लिन्नास, कि हमें बनाया गया है एक दूसरे की बेहतरी के लिए। अल्लाह कहता है कि आप जाए और लोगों को बताएं कि मुझे क्या पसंद है, और लोगों को जाकर ये भी बताएं कि मुझे क्या नहीं पसंद है। और जो मेरी सुन्नतों को फॉलो करेगा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा, वो बिल्कुल कामयाबी के रास्ते पे है। तो यही तो कुरान हमें कहता है एकदम खुले अल्फाज में। इसमें रीड बिटवीन द लाइन कुछ नहीं है कि अब आप इसके कितने मतलब निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। कट एकदम स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें हमें कोई आगे पीछे की कोई दलाइल नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। अगर ये कोई नहीं समझे तो वो बेवकूफ़ी होगा।